تو ہمارے بہت سارے پاکستان کے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، نیشنل میڈیا کے اوپر بھی، ان کی طرف سے ایک بات یہ آئی کہ کیا حکومت ہمیں صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ دہشت گرد افغانستان سے آیا ہے، ہم ہر واقعے کو افغانستان انڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے بری کیسے ہم ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف سیکیورٹی فیلئر تھا کہ اتنا بڑا دھماکہ اسلام آباد میں ہو گیا، تو حکومت اور ریاست اس کو اپنے اوپر اس کی ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتی ہے کہ وہ اس کو نہیں روک سکی؟ صرف یہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہے کہ وہاں سے آئے۔ دیکھیں، اس میں ایک بات تو یہ کہ جو حملے روکے جا رہے ہیں ان پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اگر 99 حملے روکے ہیں اور ایک حملہ ہوا ہے تو آپ کی نظر ایک پر ہے لیکن 99 روکنے پر نہیں ہے۔ تو اس وقت میں جو ہماری فورسز ہیں، ہمارے ادارے جتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، جتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں مختلف محاذوں پہ، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیلئر ہے۔ ظاہر ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ میں زخمی بھی ہوتے ہیں، واقعات بھی ہوتے ہیں، حوادث بھی ہوتے ہیں۔ جو فیلئر ہے وہ ایک اور چیز ہے جس پہ میں خاص طور پہ متوجہ کروں گا اپنے تمام لوگوں کو، کہ سیکورٹی فورسز کے پاس جو وسائل ہیں، جو ان کے پاس تیاری ہے، تو وہ اس کی تیاری ہے کہ باہر سے لوگ حملہ آور ہوں، اندر کے لوگ متفق ہوں ان کے ساتھ۔ اگر اندر کے لوگ بھی سہولت کاری میں ملوث ہیں، اس میں سیاسی پارٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں سیاسی شخصیات بھی ہو سکتی ہیں اپنے طور پر بغیر پارٹی کے، اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں، مذہبی شخصیات بھی ہو سکتی ہیں، قوم پرست پارٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، قوم پرست شخصیات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جب معاشرہ مل کر کسی چیز کو لڑتا ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاست کی فیلئر ہے۔ کیا پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ کسی جماعت نے، کسی مذہبی ادارے نے، کسی مذہبی جماعت نے یہ حکومت کو اطلاع دی ہو کہ ہمارے ہاں ایک خودکش بمبار رکا ہوا ہے یا ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوں آپ ان کو پکڑیں؟ نہیں بتاتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ان کا فیلئر ہے، یہ ہماری ریاست کے جو عوام ہیں، عوام کی جو پارٹیاں ہیں، ان پارٹیوں کا فیلئر ہے، اور میں اس کو خیانت کہوں گا کہ ایسے موقع میں جبکہ اتنی بڑی جنگ آپ پر مسلط ہے کہ ایک صوبے میں 52 مقامات پہ بیک وقت حملہ ہوتا ہے اور درجنوں وہاں سویلین لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، تو ایسی حالات میں آپ الٹا ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، فوج کے خلاف بات کرتے ہیں اور ان پر کوئی بات نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیلئر ریاست کا نہیں ہے۔ ریاست کا فیلئر تو یہ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے اس کا انتظام کیوں نہیں کیا کہ یہ لوگ یہاں تک نہ پہنچتے، یہ صحیح ہے۔ لیکن جب ایک ریاست ایسے خطرات سے دوچار ہو جاتی ہے پھر سب کا فرض بنتا ہے جنگی حالات میں کہ سب لوگ اکٹھے ہوں، ملیں اس میں۔ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ سہولت کاری بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، کہیں میڈیا کے ذریعے سے، اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ جائیں اور جو کمنٹس آپ دیکھیں، جو ہمارے فورسز کے نوجوان شہید ہوتے ہیں، شہید ہونے والوں پر جو کمنٹس لوگ کر رہے ہیں، جو فوج کے خلاف بول کر سہولت کاری کر رہے ہیں، اور جو ایسے وقت میں گڑے مردوں کو اکھاڑ کر نئی نئی چیزیں اٹھا رہے ہیں، تو یہ سب سہولت کاری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ فیلئر تو ہے لیکن ان کا کم ہے، اور مختلف تنظیموں کا، جماعتوں کا فیلئر بہت بڑا ہے۔ ان میں فیلئر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، فیلئر کہنا بھی شاید صحیح نہ ہو، اس لیے کہ فیلئر اس کو کہتے ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں اور نہ کر سکتے ہوں، یا آپ نے کوئی ایسی، تو یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سہولت کار ہیں، نظریاتی طور پر سہولت کار ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، ان کو روپوشی کے لیے جگہ دے رہے ہیں، ان کو شاباشی دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور ان کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو پیسے بھی دے رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ اور صدقہ خیرات بھی دے رہے ہیں۔ تو اس لیے فیلئر کی بجائے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ سہولت کاری ہے، اور جب اتنے بڑے پیمانے پر سہولت کاری ہو، اور جس کو میں الفساد کہہ رہا ہوں، وہاں انڈیا بیٹھا ہوا ہے، وہاں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، وہاں اتنے پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنی بڑی جنگ کے مقابلے میں اگر پاکستان کے ادارے محدود وسائل کے ساتھ اور اتنی مشکل جنگ کو لڑ رہے ہیں تو آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، اور اس کو دیکھیں کہ انہوں نے روکا کتنا ہے۔ جن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے سہولت کار کتنے ہیں، ان کے نظریاتی سہولت کار کتنے ہیں، کتنے لوگ ان کو فتوے دیتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے آپ کو پھاڑ رہا ہے تو ایسی تو نہیں پھاڑ رہا، کسی نے ذہن بنایا ہے نا اس کا۔ اور پھر افغانستان سے جو ان کو اسلحہ مل رہا ہے، جو سپورٹ مل رہی ہے، جو ان کو کمک مل رہی ہے، جو ان کو شاباش مل رہی ہے، جو ان کو ٹریننگ مل رہی ہے، جو ان کو ہتھیار بھی ایسے مل رہے ہیں جو پاکستان کی فوج کے پاس بھی نہیں ہے، ان سب کے مقابلے میں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ فورسز کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے اوپر آپ کو چڑھائی کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ سیاسی پارٹیاں، سیاسی مذہبی جماعتیں، وہ اس موقع کی انتظار میں ہوتی۔ پہلے وہ جب بھی کوئی اقدامات ہوں گے حکومت کی طرف سے، کوئی آپریشن کی بات ہوگی، کوئی اجتماعی گفتگو ہوگی، اس میں نہیں آئیں گے۔ جب بھی آپریشن کی بات ہوتی ہے تو یہی ہماری سیاسی جماعتیں، سیاسی مذہبی جماعتیں، قوم پرستوں کی جماعتیں، یہ فورسز کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں اور ایسے ایسے الزامات لگاتی ہیں، ایسے ایسی تہمتیں لگاتی ہیں کہ فوج پیچھے ہٹ جاتی ہے اپنے اس کی وجہ سے، اور جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دوغلا پن ہے، میں اس کو منافقت کہوں گا اور اپنے ملک سے خیانت کہوں گا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔